ناظرین، سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام خط میں تجویز پیش کی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں کا فیصلہ ہونے تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 2 درجن سے زائد درخواستیں زیر التواء ہیں اور اس کا فیصلہ ہونا انتہائی ضروری اور اہمیت رکھتا ہے، جس کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ خط میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں منظور بھی ہو سکتی ہیں اور مسترد بھی۔ اگر درخواستیں منظور ہوئیں تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی۔ ایسی صورتحال ادارے اور ارکان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی۔ اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے، سینئر کورٹ رپورٹر راز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، کچھ معلوم ہو سکتا ہے اس خط کے بعد ججز کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں، فی الوقت تو ایسا کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا، وہ کہ کل معلوم ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے 6 دسمبر کو، اور جس میں جو پشاور اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی تعیناتی زیر بحث آنی ہے، اور انہی تعیناتیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ نے یہ خط گزشتہ روز لکھا تھا۔ اور اس میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ضرور ہوئی ہے کہ ایک جانب جسٹس منصور علی شاہ خط لکھ رہے ہیں 4 تاریخ کو کہ جوڈیشل کمیشن کو جو 6 دسمبر کو جو میٹنگ ہے جوڈیشل کمیشن کی اس کو مؤخر کیا جائے اور 26ویں آئینی ترمیم کو پہلے ڈیسائیڈ کیا جائے۔ اس کے بعد 5 دسمبر کو ہم دیکھتے ہیں آج جسٹس کا یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان منظوری دیتے ہیں جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں تبدیلیوں کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں ان کو تبدیل کیا جاتا ہے، بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر کو اب شامل کیا جاتا ہے۔ تو نظر یہی آ رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے وہ تو ابھی تک اپنے پلانز کے مطابق ہونے جا رہا ہے، اس میں کوئی ابھی تک رد و بدل سامنے نہیں آیا۔ ادروائز اعلامیہ سامنے آ جاتا یا کوئی کسی بھی رکن کو یہ لیٹر بھیج دیا جاتا، وہ سامنے آ جاتا کہ بھائی اجلاس مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس وقت تو نظر یہی آ رہا ہے کہ اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس خط کا اور اس خط کے امپیکٹ کا، تو وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اب پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو خط لکھا ہے یا اس خط میں جو وہ پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں اس کو وہ ساتھ کچھ جو گراؤنڈز ہیں اس کے وہ بھی فراہم کر رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ کیوں کر اس وقت فل کورٹ بلانا ضروری ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ خود بنا ہے اسی 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں، جس کے اگینسٹ اس وقت 24 سے زائد جو درخواستیں ہیں وہ زیر التواء ہیں۔ اور ایک جانب وہ یہ بھی ان کو بتا رہے ہیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یا آئین میں جو تبدیلی کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو 184(3) کے کیسز ہیں یا مفاد عامہ کے کیسز ہیں وہ صرف کانسٹیٹیوشنل بینچ سن سکتا ہے، عام بینچ نہیں سن سکتا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ ان مقدمات کو نہیں سن سکتا۔ وہ اب انہیں مختلف ساتھ ساتھ وجوہات بھی بیان کر رہے ہیں کہ کیوں کر اور کیسے آپ کر سکتے ہیں۔ اور پہلے والا جو ایک آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں یہ طے کیا تھا جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے کہ تمام جو درخواستیں فل کورٹ کے سامنے مقرر کی جائیں، مگر انہوں نے آج شکوہ بھی کیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی سے کہ ہمارے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ آپ نے عمل درآمد تو چھوڑیں، آپ نے ہمارے خط پر رد عمل بھی ہمیں نہیں دیا جو ہم نے آپ سے بار بار رابطہ کیا، نہ رجسٹرار نے رد عمل دیا۔ اس دفعہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اب موقع ہے، آپ اگر آج یہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں فل کورٹ کے سامنے مقرر کرتے ہیں تو ہم شرمندگی سے بچ سکتے ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں لیٹ سے آج جوڈیشل کمیشن ججز کو اپوائنٹ کر دیتی ہے لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں، اور کل کو یہی امینڈمنٹ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتی ہے، کل عدم ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آبویسلی جو جوڈیشل کمیشن ہے جو اس وقت موجود ہے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ ججز کہاں جائیں گے، اور پھر جو اخلاقی جواز ہے ان ججز کا جو اپوائنٹ ہوں گے اس جوڈیشل کمیشن کے نتیجے جوڈیشل کمیشن کے ہاتھوں جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت قائم پایا ہے، تو اس پہ وہ کافی زیادہ انہوں نے سوالات اٹھائے۔ 3 صفحات پر مشتمل یہ خط انہوں نے لکھا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو، اور ساتھ شکوہ بھی کیا ہے کہ جو ریزرویشنز یا جو تحفظات جن کا اظہار وہ بارہا جوڈیشل کمیشن کی میٹنگز میں کر چکے ہیں ان کے منٹس تاحال جاری نہیں کیے گئے۔ شفافیت کی بات وہ کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ شفافیت ہوگی اور چیزیں جو ہیں وہ پبلک یہ بتائیے گا کہ کیا ہم اس کو سابقہ جو معاملات تھے ان کی کنٹینیوٹی سمجھے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سینئر پیونہ جج تھے تو اس کے بعد سے ہر سینئر پیونہ جج کو اپنے چیف جسٹس سے کچھ اختلاف رہا ہے۔ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل یہی صورتحال آگے بھی ہے؟ بالکل سر،
لیکن اس دفعہ تھوڑا سا فرق ہے. اس دفعہ فرق یہ ہے کہ اب کی بار جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ خود اتنے با اختیار نہیں ہیں. وہ بھی صرف اب پریس ریلیزز ہی جاری کر رہے ہیں. جو اصل کام ہے, جو کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا کام ہے, وہ کر نہیں پا رہے. ماضی میں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سینئر پیونی جج تھے, چیف جسٹس تھے جسٹس عمر عطا بندیال, وہ یہی بات کیا کرتے تھے شفافیت نہیں ہے, منٹس جاری نہیں کیے جا رہے. اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ, اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس ہیں تو وہی بات کر رہے ہیں اور دہرا رہے ہیں. ایون جسٹس منیب اختر بھی یہی باتیں کر رہے ہیں. ایک چیز بڑی حیران کن ہے کہ اب جو آج خط آیا ہے اس پر جسٹس منیب اختر کے دستخط نہیں ہے, یعنی اس کے سگنیٹری صرف جسٹس منصور علی شاہ ہیں. وہ کیوں ہے یہ بھی اب واضح ہوگا. اور کل کی جو میٹنگ ہے اس پر اب تمام تر نظریں مرکوز ہیں. ایک جانب یہ بھی سوچ ہے کہ اگر کل کو میٹنگ بلا لی جاتی ہے, یعنی جو میٹنگ پلانڈ ہے وہ اس کا اجلاس ہو جاتا ہے, اور اس اجلاس کے آغاز آنے والے دنوں میں اس حوالے سے سچویشن مزید کلیئر ہوگی. بہت بہت شکریہ عادل, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب, آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں آج دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کا جامع تجزیہ بھی کیا گیا, اور ساتھ ساتھ حکومت پر یہ زور دیا گیا کہ وہ تقسیم کا بیج بونے والوں کے خلاف نہ صرف قوانین بنائے بلکہ اس پر عمل درآمد بھی کروائے. جہاں تک دہشت گردی کا جامع تجزیہ ہے تو ڈیفینیٹلی چونکہ یہ فوج کی کانفرنس ہے تو یہ فوجی نقطہ نظر سے کیا گیا ہوگا کہ کون سی کتنی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں, یا کون کون سے ڈینز ابھی باقی ہیں جہاں پر جن کا سدباب کرنا ضروری ہے, اور یا کون سی ایسی کارروائیاں ہیں جیسے اس میں اشارہ بھی کیا گیا کہ مجید برگیڈ کوئی تنظیم ہے اس کو بلوچستان میں اس کا بھی قلع کما کرنا ہے. تو یہ تو خالصتاً فوجی نقطہ نظر سے جو کچھ ہوا ہوگا وہاں پہ ہوا ہوگا. اہم بات یہ ہے کہ اب ہم جہاں پر آ چکے ہیں, جس ایج میں ہم پہنچ چکے ہیں, جس دور سے ہم گزرے, اس میں لازم ہے کہ ہم تھوڑا پیچھے مڑ کے دیکھیں. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ, اور اس میں افغانستان کا بھی ذکر ہے کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. میرے لیے کچھ سوالات ایسے ہیں جو مجھے ہانٹ کرتے ہیں, مجھے تنگ کرتے ہیں ایک پاکستانی کے طور پہ. وہ یہ ہے کہ 50 سال ہو گئے ہیں تقریباً ہم پاکستانی افغانستان کی مدد کر رہے ہیں مختلف طریقے سے. تو ان 50 سالوں کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے ایسا کیا کیا ہے. 50 سے کچھ کم ہے, مطلب 1978-79 سے آپ انفیکٹ ہم شروع ہوئے تھے. تو معاف کیجیے گا, آخر ہم نے کہاں پہ کیا غلطی کی پالیسی سازی میں کہ افغانستان کے اندر وہ لوگ جن کی مدد ہم نے کی تھی ہم انہی سے شکوہ کناں ہیں. آخر کیا ہے ایسا؟ اس کا دو ہی مطالب ہو سکتے ہیں نا, کہ یا تو ہم کسی اندھی پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں اور اس پہ چلتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں راستہ نہیں سوجھ رہا, اور ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, ہم راستہ بدلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری 50 سال تقریباً 5 دہائیوں کی قربانیاں رنگ نہیں لا رہی جو ہم نے افغانستان کے لیے دی ہیں؟ یہ تو فوجی انالیسس ہے نا. اب ہمیں قومی انالیسس کرنا چاہیے, قومی تجزیہ کرنا چاہیے. دوسرا اسی طرح دہشت گردی کا معاملہ ہے. دہشت گردی کے ساتھ ہمیں لڑتے ہوئے 20 سال ہو گئے. ہم نے ان 20 سالوں میں اپنے بے پناہ بے شمار بچے مروائے. دیکھیے, فوج کا جو بچہ ہے, جو نوجوان ہے, وہ بھی میرے بیٹوں کی طرح, بچوں کی طرح. جو عام آدمی اس میں شہید ہوتا ہے وہ بھی ہمارا بچہ ہے. آخر ہمارے بچے ملک کی سرحدوں کے اندر شہید ہوئے ہیں. ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ ہمیں 20 سال میں ہم نے کیا کھویا پایا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عزم تو غیر متزلزل ہے. ہماری معاف کیجیے گا, ہمارے فوجیوں کی قربانیاں, ان سے ہماری زمین سرخ ہے, ہمارے ماتھے کا وہ جھومر ہے. لیکن ہمیں اب یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ یہ جنگ کنکلوڈ کیوں نہیں ہو رہی. تو ہمیں اس بات پہ اب ہمیں قومی سطح پہ غور کرنا چاہیے, اس کا جائزہ لینا چاہیے. تیسری بات جہاں جو آپ نے نقطہ اٹھایا کہ حکومت پر زور دیا ہے کہ آپ فیک, یا وہ لوگ جو جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں, قوانین بنائیں. میرا خیال یہ ہے کہ قانون بنانے کی ضرورت نہیں, قوانین پہلے سے موجود ہیں. ہماری عادت یہ ہے کہ ہم قوانین تو بنا لیتے ہیں اور پھر اس پر عمل درآمد سلیکٹیولی کرتے ہیں. اچھا, یعنی جو ہمیں اچھا لگتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں, اور جو ہمیں برا لگتا ہے
اس کو ہم فوری طور پر پکڑ لیتے آپ کہہ رہے ہیں سیاسی انتقام کے سیاسی لیے انتقام استعمال شروع ہو کرتے جاتا ہیں تو قوانین پہلے سے موجود ہیں. اچھا اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ان قوانین کا اطلاق کس نے کرنا ہے, ان پر ان کا نفاذ کس نے کرنا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس حکومت کا ہے. نفاذ حکومت نے کرنا ہے. دیکھیے کوئی بھی صحافی, کوئی بھی ذمہ دار صحافی, وہ اگر اس کے اوپر ایک مقدمہ قائم ہو ٹھیک اور کرمنل نہیں سول ٹھیک ہے مقدمہ قائم ہو اور اس کو 1 روپے کا جرمانہ ہو جائے, 1 روپے کا, ٹھیک ہے تو آپ دیکھیے گا کہ فیک نیوز صحافی تو اب بھی نہیں دیتے, اور فیک نیوز کا قلع کم ہو جائے گا. مقصد پورا ہو پروفیشنل جائے گا. صحافی ہاں. اپنی کریڈیبلٹی کے لیے جان دینے کے لیے